بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 آج کے ہمارے سبق کا نام ہے ہمارے وطن کا نشان، پیج نمبر 27۔ اس نظم کو جمیل الدین علی نے تحریر کیا ہے اور اس نظم میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان ہمیشہ قائم دائم رہے گا، ہمارے ملک کا جھنڈا یوں ہی لہراتا رہے گا اور یہ جھنڈا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں، ہمارے غازیوں کی کرامات اور ہمارے بہادروں کی قوت کا نشان ہے۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ رشک فلک کہتے ہیں جس پر آسمان ناز کرے، رشک ناز کو کہتے ہیں اور فلک آسمان کو، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ جبین، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، وطن کی پیشانی۔ اس کے بعد اگلا ورڈ انڈرلائن کیجئے، ذو فشاں، روشنی بکھیرنے والا، ٹھیک ہے۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کے جھنڈے کی شان بہت اونچی ہے، اس جھنڈے پر بنے ہوئے چاند اور ستارے کی بدولت میرے وطن کی پیشانی روشن ہوئی ہے، یعنی یہ چاند ستارہ اس قدر روشن ہے کہ اس سے میرا وطن روشن ہو گیا ہے اور میرے وطن کا ذرہ ذرہ چمکدار اور روشن ہو گیا ہے، اور مجھے اپنے وطن کے جھنڈے پہ ناز ہے، اور یہ ناز اس لیے ہے کہ یہ میرے وطن کی عظمت اور ترقی کا ضامن ہے۔ بند نمبر 2، یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی ستونوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ ہلال کو انڈرلائن کیجئے، ہلال پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے، باریک چاند، ٹھیک ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تیغ خمدار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، خمدار یعنی مڑی ہوئی تلوار۔ بخت، بخت کہتے ہیں قسمت کو، بیدار چمکتی ہوئی قسمت، اس کو بھی انڈرلائن کیجئے۔ ستوتوں کا مطلب ہے شان و شوکت، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ ان الفاظ کو انڈرلائن کیجئے۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن سدا سربلند رہے گا اور اس پر بنا چاند ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ایک مڑی ہوئی تلوار ہو، جو وطن کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے اس وطن کی طرف دیکھنے کی جرات کرے تو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ شاعر یہاں پہ مثال دے رہا ہے اس چاند کو تلوار کے ساتھ، اور اس پر بنا ہوا ستارہ ایک اچھی قسمت کا نشان ہے، اور جو ستارہ ہے اس کو اچھی قسمت کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور میرے ملک کے جھنڈے پہ بنا ہوا یہ نشان میری قوم کی عظمت کا ثبوت ہے، اور یہ چمکدار نشان میرے ملک کی ترقی اور عظمت کا نشان ہے۔ نیکسٹ پیج نمبر 28، بند نمبر 3، یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و عجم، یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ لرزاں کہتے ہیں ڈرنا، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ خاقان و عجم، یہ ایران کے بادشاہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ترساں کا مطلب ہے اس سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں میرے وطن کے جھنڈے پر بنا ہوا چاند ستارہ کا نشان ایسا ہے جس سے بڑے بڑے ملک کانپتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئے، اور عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بڑی طاقتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو گئیں، اور مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو سارا جہاں ان کے آگے جھک گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھے تھے۔ اب وہی نشان ہمارے جھنڈے پر ہے۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان تو قائم ہی اللہ کے نام کے لیے ہوا ہے۔
یہ نشاں بند نمبر 4، یہ نشاں اپنی زرعی روایات کا، یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اسٹوڈنٹس، زرعی کہتے ہیں چمکدار، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ کرامات کہتے ہیں کرشموں کو، ٹھیک ہے۔ اور تیغ رواں، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، رواں چلتی ہوئی، یعنی چلتی ہوئی تلوار۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں ہمارے وطن کا جھنڈا ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے۔ یہ جھنڈا اسلام کے غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے، جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عزائم کو کچلنے کے لیے تیار رہتی تھیں، اور ان میں جذبہ ایمانی اس قدر تھا کہ وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اسی لیے انہوں نے کبھی راستے کی مشکلوں کی پرواہ تک نہیں کی تھی، یعنی انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ وطن حاصل کیا۔